ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو فہرست مرتب کی ہے اس میں 10ویں نمبر پہ پاکستانی قوم کے امراض میں وہ بددیانتی کو رکھا ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کر لیجئے کائنڈلی۔ جی ہاں، بددیانتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے لین دین کے اندر دیانتداری سے کام نہ لوں، سودا دوں تو ناقص دوں، گھٹیا دوں، پیسے زیادہ لوں، مہنگی چیز بیچ دوں آپ کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں بددیانتی ہیں۔ بددیانتی جو ہے وہ قوم شعیب کا شیوا ہے کہ وہ ناپ تول میں اور لین دین میں بددیانتی کرتے تھے۔ یہ ان جرائم میں سے ہے کہ جن جرائم کی وجہ سے رسولوں کو مبعوث کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری قوم کے اندر یہ بہت تیزی سے پیدا ہوا ہے۔ میرے بچپن میں دکاندار، مجھے یاد ہے کہ پورا سامان تولنے کے بعد، سودا تولنے کے بعد کچھ اوپر مزید ڈال دیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے کئی دکانداروں کی جو جملہ سنا ہے کہ بھئی ہماری طرف نہ رہ جائے، گاہک کی طرف چلا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو اب صورتحال یہ نہیں ہے۔ اب تو آپ کسی سے کوئی بات کر لیں، کوئی سودا کر لیں، کوئی کام کروانے کا کام کہہ دیں تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے ساتھ دھوکہ تو لازماً ہونا ہے۔ یہ جو چیز بیماری ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کما لیا، زیادہ کما لیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ مجموعی طور پر پوری معیشت کے لیے یہ تباہ کن چیز ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب آپ نے سڑک بنانی ہے تو دیانتداری سے نہیں بنی تو ناقص بنے گی۔ سودا آپ نے جو چیزیں پیدا کرنی ہے ناقص طریقے سے پیدا کی ہیں، جو آپ نے مینوفیکچرنگ کی ہے تو وہ نقصان دہ ہو جائے گی قوم کے لیے۔ تو معیشت آہستہ آہستہ آپ کی نیچے چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری پوری قوم کے اندر اس وقت اتنی عام بیماری ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو دکھائی دیتی ہے، ہر شخص کو دکھائی دیتی ہے، اور کوئی آدمی، کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کو بہت کریت کر اپنے اندر سے نکالنا چاہیے تاکہ ہم دوسری قوموں کے بیچ میں بھی اور اپنے افراد کے بیچ میں بھی ایک بااعتماد فرد کے طور پر سامنے آئے، تاکہ کاروباری زندگی اور مالی معاملات اور تقوی کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلیں۔ 11ویں نمبر پہ آپ نے افتراق کو رکھا ہے۔ افتراق سے کیا مراد ہے؟ افتراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سوچ ایک نہیں ہے، ہمارے اندر چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ ایک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نئی راہیں نکالتے ہیں، وہ ہر قوم کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی کا قتل معاشرے میں نے کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دہشت گردی سے کام کر دیا ہے، تیسرا گروہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں یہ تو بڑا اعلیٰ کام ہے، یہ تو اس کو تو سیدھی جنت ملے گی، اور اس کو سر پہ اٹھا لو، یہ تو ہیرو ہے۔ یہ ایک تصور ہے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان فاصلے رہتے ہیں۔ میں ایک الگ طرح سے سوچتا ہوں، آپ ایک الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ ایک تو افتراق کی حالت یہ ہے، یہ کم ہی کسی قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک قتل جیسے واقعے کو لوگ پسند بھی کر رہے ہوں، داد دے رہے ہوں، اور حالانکہ وہ اس طرح کا مجرم نہ ہو جس پر سزائے موت ہونے والی ہو، اور دوسری قوم اس کو ناپسند کر رہی ہو۔ افتراق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہبی تفرقے میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا، آپ میرے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تفرقے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ، ہمارے اندر جو ملی اتحاد ہوتا ہے، قومی اتحاد ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تینوں پہلوؤں سے ہمارے ہاں افتراق پایا جاتا ہے، چنانچہ ہم ایک قوم کی طرح سے، ایک ملت کی طرح سے بیہیو نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ہمارے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایسے جوابات آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی موقع پر ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اور نوجوان جو ہے وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ میرے پاس اکثر نوجوان جو ملحد ہو جاتے ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کے لیے یہی عجیب بات ہوتی ہے کہ اچھا مذہب کا کون سا پہلو، کس پہلو کو میں توجہ دوں، قوم کے کس فرد پر میں اعتبار کروں؟ تو ان کے اندر وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نے اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو افتراق جو ہے وہ ہمارے اندر کھوکھلا پن پیدا کرتا ہے، اور قرآن مجید نے جو سورہ حجرات نازل کی تو وہ اس موقع پر نازل کی جب مسلمان مدینہ جا رہے تھے۔ تو ان بیماریوں میں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا تاکہ افتراق پیدا نہ ہو، تو سورہ حجرات کی ساری جو تلقینیں ہیں وہ افتراق کو روکنے کے لیے ہیں، تاکہ ایک یگانگت والا، ایک محبت والا، اپنائیت والا ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ تو افتراق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اپنائیت سے، اس دوستی سے، اس بھائی چارے سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہماری سوسائٹی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کی بہت ساری تحریکیں ہیں، شخصیات ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، لیکن آپ نے 12ویں نقطے میں یہ پاکستان کے امراض میں یہ لکھا ہے کہ اصلاح کی کمی ہے یہاں پہ۔ اصلاح کی کمی کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک تحریک لے کر اٹھتے ہیں
تحریکوں کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں. مثلا ایک تحریک کا پروگرام ہوگا کہ ملک میں دین نافذ کرنا ہے. ایک تحریک کا پروگرام یہ ہوگا کہ میں نے لوگوں کو نمازی بنانا ہے. ایک تحریک کا پروگرام یہ ہوگا کہ میں نے خلافت کا احیاء کرنا ہے. وہ فرد کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ فرد کی اصلاح بالکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے ان تحریکوں میں سے بہت ساری تحریکوں کے ساتھ رہا ہوں تو ان کے بعض لیڈرز قسم کے لوگ جو تھے ان کے اندر کردار کی خامیاں دیکھی ہیں. وہ منافقت کر رہے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے, اس کو نہیں ملنا چاہیے. تو کیونکہ فرد کی اصلاح نہیں ہوئی. ہم ایک بڑا پروگرام لے کر نکلے کہ پاکستان میں ہم نے یہ کام کرنا ہے, لیکن اس کے افراد کی اصلاح نہیں تھی. ان کے اندر شعور نہیں تھا, ان کے اندر ویژن نہیں تھا, ان کے اندر اخلاق نہیں تھا, ان کے اندر وہ دیانتداری نہیں تھی. تو اس کی کمی ہے. یعنی فرد کی اصلاح, اس وقت جو لوگ فرد کی اصلاح کی بات کرتے ہیں ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو اسلام کو غالباً انفرادی مسئلہ سمجھتے ہیں, یہ سیکولرزم کے قائل ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فرد کی اصلاح بنیادی چیز ہے. میں اور آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے لیڈر بھی ٹھیک ہوں گے. تو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہی گئے ہوتے ہیں, کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوتے یا شیطان نے نہیں پیدا کیے ہوتے, وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مسالک تو ہماری سوسائٹی میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے, ہماری سوسائٹی میں مختلف مسالک موجود تھے, لیکن آپ نے 13 نمبر مرض کے طور پر مسلک پرستی کو رکھا ہے. مسلک پرستی کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھیے, ایک ہے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بات, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, وہ 100% ٹھیک ہوتی ہے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمارے مبارک سے کوئی بات نکلے گی تو وہ 100% درست ہے. لیکن میرے مسلک کے بانی کی زبان سے ایک بات نکلی تو وہ 100% درست کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک انسان ہے, ایک امتی ہیں, اور ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھ لوں کہ میرا ہی مسلک ٹھیک ہے, باقی سب مسلک گمراہ ہے, غلط ہے. اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ لڑائی جھگڑے کی فساد پیدا ہوتی ہے. قرآن نے ایک لفظ بولا بغین بینہم, کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, اس کو گرانے کے لیے, اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کرتے ہیں. یہ جو بغین بینہم ہے یہ مسلک پرستی سے پیدا ہوتی ہے. چنانچہ یہ مسلک پھر, حالانکہ یہ مکاتب فکر ہیں, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, ان کا اختلاف باتوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے, لیکن جب وہ مسلک پرستی میں چلا جاتا ہے تو پھر امت کے اندر لڑائی جھگڑا فساد, قرآن کے الفاظ میں ان کے اوپر مسکنت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے راستے نکال ہی نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بیماری ہے جو مسلک پرستی کے طور پر, کہ میرا مسلک ہی ٹھیک ہے, باقی سب گمراہ اور جاہل اور کافر ہیں. یہ تصور ہے جو ہمارے ہاں بہت پرویل کرتا ہے, ہر شخص میں یہ پایا جاتا ہے. 14 نمبر پہ آپ نے اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے, تو اخلاقی گراوٹ کس طرح ہمارے معاشرے کے امراض میں سر فہرست آتا ہے؟ جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کے 2 حصے سمجھ لیجئے. میں ایک حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک اخلاق ہوتا ہے کہ آپ ملیں کیسے, مسکرا کر ملیں گے, ادب آداب سے, ماں باپ آئے ہیں تو ان کو چائے پانی پلائیں گے, ایک اخلاقی ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس اخلاق کی بات کر رہا ہوں جو نیکی اور بدی کے معاملے میں ہوتا ہے, دھوکہ فریب, اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ اخلاق, اور پہلا اخلاق بھی شامل کر لیجیے, وہ بھی گراوٹ کا شکار ہے. اب ہمارے ہاں وہ تہذیبی عقائیاں, وہ تہذیبی تصورات ختم ہو گئے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اخلاقی طور پر جو نیکی اور بدی والا اخلاق ہے اس میں کسی جگہ پر نہیں ہوں. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ 2 کام کرنے تھے امت میں, دونوں نہیں کر رہی. ایک اخلاق محمدی اور ایک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنانا تھا, لیکن میں نے دوسرے لوگوں کے اپنے اپنے مسالک کے دین اپنا لیے. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا تھا کہ وہ کس طرح دشمنوں کے بیچ میں بھی کھڑے ہو کر سچائی پر قائم رہتے تھے. یہ میں نے نہیں اپنایا. تو میں اب کیا کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دین ایمان بیچ دیتا ہوں, اپنی سچائیاں چھوڑ دیتا ہوں, دوسروں کا حق مار لیتا ہوں. تو یہ جو میرے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی ہے, تو اب میرے سے, میری قوم سے, میرے افراد سے, پاکستان کے افراد سے کسی کو توقع ہی نہیں ہے کہ کوئی میں اچھا کام ان سے لے سکتا ہوں یا ان سے کوئی اچھی توقع کروں کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے, کیونکہ میں اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہوں کہ ہر جگہ پہ اپنا ایمان بھی بیچ سکتا ہوں, اپنی جو بھی متاع ہے اس کو بیچ کر صرف دنیوی فائدے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ وہ اخلاقی گراوٹ ہے جو آپ کو قدم قدم پہ نظر آئے گی. دکاندار دیکھ لیجئے, آپ صرف اپنی سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے کہ میں جب سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں پہلے آنے والے کا حق نہیں دیتا, میں اشارہ توڑ کر نکل جانے کا کام کرتا ہوں. یہ کسی کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں اخلاقی طور پہ غلط کام کر رہا ہوں, لیکن کر رہے ہوتے ہوں. اور
سڑک ہو، دکانداری ہو، گھر میں کوئی معاملات ہوں، مسجد تک میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مار رہے کہ نہیں مار رہے، تو حق مار لینا، عدل کے اوپر نہ چلنا. عدل ہماری دین کی بنیادی احکام میں سے، لیکن ہم کسی میدان میں بھی عدل پر قائم نہیں رہتے، کسی جگہ پر بھی. ٹھیک.